أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ رمضان کے بعد ایک دفعہ پھر میں آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کے اوقات میں، آپ سب کے علم میں برکتیں ڈالے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج درس ہے الدرر البہیہ پہ۔ الدرر البہیہ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع فقہی احکام و مسائل ہے۔ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ امام شوکانی یمن کے بہت بڑے عالم دین، فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں، 1250 میں۔ اور اس کتاب میں اندرونی طور پہ، داخلی طور پہ کئی کتب ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب نمبر 10، اور وہ ہے کتاب البیع۔ اور اس کتاب کے آخر میں امام شوکانی باب لے کر آئے ہیں، باب الہدایہ۔ الہدایہ ہدیت ان کے جمع ہے، تحفے، تحائف، گفٹ، ان کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں یشرع قبولها ومکافأۃ فاعلها۔ یشرع مشروع ہے، قبولها انہیں قبول کرنا۔ کن کو قبول کرنا؟ ہدایہ کو، تحائف کو، یعنی کہ جب آپ کو تحفہ ملے تو اسے قبول کرنا یہ مشروع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ومکافأۃ فاعلها، اور فاعلها یعنی کہ جو ہدیہ دینے والا ہے، مکافأہ اسے بدلہ دینا، یہ بھی مشروع ہے۔ ہدیہ ملے تو اسے لے لینا، قبول کر لینا، یہ بھی شریعت کے عین مطابق ہے، اور جس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے آپ اسے بدلے میں ہدیہ دیں، یہ بھی مشروع ہے۔ یہ جو مسئلہ بیان کیا امام شوکانی رحمہ اللہ نے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 2585، 2585۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ قبول کرتے تھے، وَيُصِيبُ عَلَيْهَا، اور اس پہ بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2880، 2880۔ اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان الناس یتحرون بہدایاہم یومی، کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تحائف دیا کرتے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہدیہ اس دن دیں جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کو تحفے، تحائف صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے ہدیے پہ بدلہ دینے کا، تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ کا معمول ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بدلہ دے، تو کم از کم آپ اسے دعائیں دیں۔ کس کو؟ جس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ یہ حدیث ہے
ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 4812 4812، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ ان المہاجرین قالوا یا رسول اللہ ذهبت الانصار بالاجر کلہ، انصاری تو سارا اجر و ثواب لے گئے، یعنی کہ ہم مکہ سے آنے والے مہاجر ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، یہ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہمیں تحفے دیتے ہیں، تو یہ تو سارا اجر و ثواب لے گئے۔ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہم، یعنی کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ سارا اجر و ثواب انہی کو ملے گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ جب تک تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، یعنی کہ وہ ہدیہ دیں گے، وہ تمہارے ساتھ نیکی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تم ان کے لیے دعائیں کرو گے، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی تعریف کرو گے، لوگوں کے سامنے ان کا اچھے انداز سے تذکرہ کرو گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، تو پھر تمہیں بھی یہ ان کے اجر و ثواب ملے گا۔ اسے پتا چلا کہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو آپ کم از کم اسے دعا دیں، لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں۔ ایک اور حدیث ابو داؤد شریف کی، وہ بھی صحیح ہے، نمبر ہے 4811 4811، اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ کو دیتا ہے، عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو سبب بناتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں کسی نہ کسی کے ذریعے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ جو سبب بنا ہے اس نعمت کے آپ کو ملنے میں۔ مثال کے طور پہ آپ کا والد، آپ کی والدہ، بیوی کا خامن، آپ کا پڑوسی، اس نے آپ کے گھر کوئی تحفہ بھیجا ہے، اب وہ اصل میں رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پڑوسی سبب بنا ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے اساتذہ، تو ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کو دعائیں دینی چاہیے اور ان کا تذکرہ خیر کرنا چاہیے۔ اسی موضوع پہ ایک اور حدیث بھی بیان کر دینا یہاں پہ مناسب ہوگا، امام بخاری اسے لے کر آئے ہیں الادب المفرد میں۔ الادب المفرد یہ امام بخاری کی الگ سے ایک کتاب ہے، مستقل کتاب ہے، اور وہاں پہ اس حدیث کا نمبر ہے 216 اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، جو آپ کے ساتھ کوئی معروف کرے، نیکی کرے، اس پہ اس کو بدلہ دو، آپ بھی اس کے ساتھ نیکی کریں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے دعا کرو۔ کتنی دعا کی جائے؟ حتیٰ یعلم ان قد کافأتموہ، حتیٰ کہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ اس بندے نے مجھے بدلہ دے دیا ہے۔ اتنی دعائیں دیں آپ۔ آپ کا کسی نے کھانا بنایا ہے، کھانا کھانے کے بعد لوگ خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا کیا کہیں گے؟ تھینک یو، اور تھینک یو کہنے کا اس کو کیا فائدہ؟ آپ کا شکریہ ٹھیک اچھے الفاظ ہے، لیکن کچھ آگے کچھ کریں، کہیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ آپ کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، اللہ آپ کو صحت دے۔ جو اس کی پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ اب تک ہم وضاحت کر رہے تھے امام شوکانی کے پہلے جملے کی، پہلا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا تھا۔ دوسرا مسئلہ
کہتے ہیں کہ وَتَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، تحفہ دینا مسلمان اور کافر کے مابین بھی جائز ہے، درست ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کافر کو تحفہ دے بھی سکتا ہے اور کافر سے تحفہ لے بھی سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تفصیل ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس بارے میں امام بخاری سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ کس سے رہنمائی لیتے ہیں؟ امام بخاری سے۔ امام بخاری صحیح بخاری میں ایک باب قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، باب قبول الہدیۃ من المشرکین، مشرکین سے ہدیہ لینا، گفٹ لینا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ یعنی کہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ مشرکین سے ہدیہ لینا جائز ہے۔ پھر انہوں نے اس کے دلائل ذکر کیے، کنہوں نے؟ امام بخاری نے دلائل کے طور پہ احادیث ذکر کی۔ پہلے نمبر پہ حدیث ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف سیدہ سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گزر رہے ہیں تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی وائف کے ساتھ برا ارادہ کیے ہوئے تھا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی وائف کو بھیجو، اور اس سے پہلے پوچھا کہ آپ کے ساتھ جو عورت ہے وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میری بہن ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ میری بہن ہے دین کے لحاظ سے، ویسے تو میری وائف ہے لیکن دینی لحاظ سے میری مسلمان بہن ہے۔ اور ایسا جواب دینا جائز ہے جب انسان کی انتہائی مجبوری بن جائے۔ اس سے بڑی مجبوری کیا ہوگی کہ کوئی آدمی کسی کی وائف کے ساتھ بری نیت کیے ہوئے ہے، بدکاری کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو اس برائی سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ میری بہن ہے تو پھر یہ برائی نہیں کرے گا، تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی وائف سیدہ سارہ وہاں پہ پہنچ گئی اس بادشاہ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو اب اس نے بری نیت کی، سیدہ سارہ کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن سیدہ سارہ اللہ سے دعائیں کر کے گئی تھی، اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی بھی اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اور وہ سیدہ سارہ کو ہاتھ نہیں لگا سکا، بلکہ اس کی اپنی بری حالت ہو گئی۔ اس نے سیدہ سارہ سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کروں گا، آپ دعا کریں کہ میری یہ حالت جو ہو چکی ہے، یہ کیفیت جو میری بن چکی ہے، ختم ہو جائے۔ انہوں نے دعا کی تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو گئی، لیکن اس نے پھر برائی کا ارادہ کیا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب کی شکل طاری کر دی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ آپ دعا کریں میری یہ حالت دور ہو جائے، میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ بہرحال آخر میں اس نے کیا کیا، اس نے سیدہ سارہ کو تحفہ دیا، تحفہ کے طور پہ آجر دی، جن کو ہم حاجرہ کہتے ہیں۔ ہم اردو میں ان کو حاجرہ کہتے ہیں، عربی میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاجر یا آجر۔ تو وہ ان کو تحفہ کے طور پہ دی، اور وہ اس کو لے کر آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تحفہ قبول کیا، سیدہ سارہ نے قبول کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ سارہ کے عمل کو غلط قرار نہیں دیا۔ یہ وہی حاجر اور آجر ہیں جن سے بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی۔ تو یہ دلیل ہے کہ کافر کی طرف سے دیا گیا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان فوجوں کو لے کر خیبر فتح کرنے کے لیے گئے تھے، تو خیبر فتح ہوا، ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، اور ہدیے کے طور پہ دعوت میں اس نے ایک بکری کا گوشت رکھا جس میں اس نے زہر ڈالا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو، میں تمہارا ہدیہ قبول نہیں کر سکتا،
آپ نے اس کا ہدیہ قبول کیا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک آدھ لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈال چکے تھے، اور اس زہر کے اثرات اس وقت ظاہر ہوئے جب آپ فوت ہونے والے تھے، اور اسے بھی پتہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ جب آپ نے ایک لقمہ لیا ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے، اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ کبھی بھی وہ زہر پہ مشتمل لقمہ نہ لیتے، اور نہ ایسا کرنا جائز ہے، چونکہ معلوم نہیں تھا تو آپ نے لے لیا، جب بتا دیا گیا تب آپ نے نہیں لیا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ کافر کا تحفہ قبول کرنا جائز ہے، بلکہ اس سے بھی پتہ چلا کہ عورت آپ کو تحفہ دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن جہاں پہ فتنے کا خطرہ نہ ہو، آپ کی عزت کے آپ کی عزت کو خطرہ نہ ہو، آپ کے بدنام ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور نہ ہی اس لڑکی کے بدنام ہونے کا خطرہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ امام بخاری نے دلیل بنایا ہے اس حدیث کو، جس میں آتا ہے کہ ایلا کے بادشاہ نے نبی علیہ السلام کو سفید رنگ کا خچر بطور تحفہ دیا تھا، اور ایک چادر بھی بطور تحفہ دی تھی، اور آپ نے اس ہدیے کو بھی قبول کیا تھا۔ اچھا، یہ تو دلیل ہے ہدیہ قبول کرنے کے، بعد میں ہم گفتگو کریں گے ہدیہ کافر کو دینا کیسا ہے۔ اچھا، ہدیہ قبول کرنا، اس معاملے میں ایک حدیث آتی ہے جو ان تین احادیث کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3057 3057، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں ایاد بن حمار، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کو میں نے ایک تحفہ دیا، اونٹنی تحفہ کے طور پہ دی، تو آپ نے کہا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا انی نہیت عن زبد المشرکین، مجھے مشرکین کی طرف سے ملنے والا عطیہ تحفہ قبول کرنے سے منع کیا گیا۔ اچھا، اب تین ہم نے احادیث پڑھی کہ آپ نے تحفہ قبول کیا، بلکہ ایک چوتھی حدیث بھی ہے، وہ بھی میں ذکر کر دوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2616 2616، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 2469 2469۔ راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دومۃ الجندل کے عقیدر نے، عقیدر وہاں کے بادشاہ کا نام ہے، اس نے اہدا الی النبی، نبی علیہ السلام کو ہدیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا۔ کتنی حدیث ہوگی کافر کا ہدیہ قبول کرنے کی؟ 4، اور ادھر حدیث آگے کہ مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو علماء کرام نے تطبیق یہ دی ہے کہ جب کافر کی طرف سے ملنے والا ہدیہ خطرہ بن جائے، نقصان دہ بن جائے، تب اس کو نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کافر کا ہدیہ قبول کیا تو میرے دین کے اوپر یہ اثر انداز ہوگا، میں اس کے احسان کے نیچے دب جاؤں گا، اور پھر مجھے اس کی کئی ایسی باتیں ماننا پڑیں گی جن کو ماننے کی اجازت میرا دین نہیں دیتا، تو ایسا ہدیہ پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا وہاں پہ آپ ہدیہ لینے سے انکار کریں جہاں انکار کرنے میں فائدہ ہے، یعنی کہ آپ کو یہ امید ہے کہ مسلمان ہو جائے گا۔ ایاد بن حمار، یہ جو صحابی ہیں، یہ جب آئے، انہوں نے تحفہ دیا، آپ نے لینے سے انکار کیا، تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میں ان لینے سے انکار کروں گا تو پھر وہ مسلمان ہو جائے گا، تو پھر آپ انکار کریں۔ تو یہ جو مسلط ہے اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ کئی دفعہ تحفہ لینے میں مسلط ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں میں اس کا تحفہ لوں گا تو یہ مجھے موقع ملے گا اس سے بات چیت کرنے کا، اسلام کی دعوت دینے کا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو تب وہ تحفہ لینا بہتر ہوگا۔ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ مشرک کو ہدیہ دینا، تو امام بخاری باب قائم کرتے ہیں صحیح بخاری میں، باب الہدیۃ للمشرکین، مشرکین کو ہدیہ دینا، اور یہاں پہ
امام بخاری دو دلائل لے کر آئے ہیں۔ پہلی دلیل جناب عمر فاروق والی حدیث۔ اس حدیث میں کیا آتا ہے؟ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2619 2619 کہ ایک آدمی کپڑے بیچ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بہترین کپڑے ہیں، آپ لے لیں تاکہ جمعے کے دن آپ پہنا کریں، اور اسی طرح جب کوئی مہمان آئے، وفد آئے ملنے کے لیے، تب آپ پہن سکیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کپڑے وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ریشمی کپڑے تھے۔ تو جناب عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ریشمی کپڑے آئے، تو آپ نے ان میں سے ایک سوٹ بھیج دیا جناب عمر فاروق کو۔ تو وہ آئے اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے تو کہا تھا کہ ریشمی لباس وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اب آپ نے مجھے یہ تحفہ بھیج دیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے تجھے یہ تحفہ اس لیے، یہ لباس اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہنو، بلکہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اسے بیچ سکو، اور بیچو گے تو جو مال آئے گا اسے استعمال کر لینا، یا کسی اور کو تم تحفہ کے طور پہ دے سکو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ لباس اپنے بھائی کو دے دیا تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کافر کو تحفہ دینا پھر جائز ہے، اور یہ تحفہ حرام چیز کا نہیں دیا گیا، تحفہ اس چیز کا دیا گیا ہے جس کا استعمال ایک لحاظ سے غلط ہے، ایک لحاظ سے جائز ہے۔ عورتیں پہنے تو جائز ہے، مرد پہنے تو غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 5978 5978، اور بخاری شریف میں ہی دوسری جگہ پہ اس کا نمبر ہے 2620 2620۔ راوی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، کہتی ہیں کہ اتتنی امی راغبتاً فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری والدہ آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے زمانے میں، جب کہ آپ نے مشرکین سے صلح کی ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، اور ایک روایت میں ہے کہ وہی مشرکہ، جب کہ وہ مشرک تھیں، مسلمان نہیں تھیں۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ قال نعم، بالکل کرو۔ تو آپ نے اجازت دی حسن سلوک کرنے کی، اور حسن سلوک میں شامل ہے کیا؟ تحفہ دینا۔ اور پھر اس موضوع پہ ایک ایت بھی دلیل ہے جس کو امام بخاری نے بھی دلیل بنایا ہے۔ کس مسئلے میں؟ کافر کو تحفہ دینے کے مسئلے میں۔ ایت کیا ہے؟ سورہ ممتحنہ کی ایت نمبر 8 لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو مسلمانوں کو ان کے ملک سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرتا، تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتا، جو مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرتا، اس کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اور ان کو ان کے وطن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو تحفہ نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اس کو تحفہ دیا جا سکتا ہے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تحفہ دیا جائے تو غریب مسلمان جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ ظلم رک جائے گا، پھر آپ تحفہ دے سکتے ہیں۔ اب تک ہم کتنے مسئلے پڑھ چکے ہیں؟ 2۔ تیسرا مسئلہ، امام شوکانی کہتے ہیں وَيَحْرُمُ الرُّجُوعُ فِيهَا، تحفے میں
رجوع کرنا حرام ہے، یہ کہ تحفہ واپس لینا منع ہے، حرام ہے۔ اچھا، اس موضوع پہ بھی سب سے پہلے ہم چل رہے ہیں امام بخاری کی طرف۔ امام بخاری صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، باب لا يحل لأحد ان يرجع في ہبته وصدقته، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز ہبہ دینے کے بعد، تحفہ کے طور پہ دینے کے بعد یا صدقہ کے طور پہ دینے کے بعد اس کو واپس لے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام بخاری نے۔ امام بخاری اس موضوع پہ دلیل کس حدیث کو بناتے ہیں؟ اس حدیث کو جس کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 2621 2621 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1622 1622۔ راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، کہ ہبہ کر کے کوئی چیز ہبہ کر کے اسے واپس لینے والا اس آدمی کی طرح ہے جو قے کر کے الٹی کر کے اس کو چاٹنا شروع کر دے۔ یعنی کہ کتنی بری بات ہے، کیا آپ برداشت کریں گے کہ آپ الٹی کریں اور آپ کی الٹی کو پھر چاٹنا شروع کر دیں؟ تو جیسے آپ اس کو ناپسند کریں گے اور اس کو غلط جانیں گے، اس کو حرام جانیں گے، ایسے ہی یہ بھی حرام ہے کہ آپ کوئی چیز ہبہ کریں اور پھر اس کو واپس لیں۔ امام ابو داؤد بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، لیکن امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد ایک تابعی ہیں، ان کا قول بھی لے کر آئے ہیں۔ تابعی کون ہے؟ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ وَلَا نَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا، ہمارے علم کے مطابق تو قے حرام ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہبہ کر کے ہبہ واپس لینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، لیکن ایک باپ کیا وہ ہدیہ واپس لے سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ واپس لے سکتا ہے، بلکہ خود ہمارے مؤلف امام شوکانی اپنی دوسری کتاب میں کہتے ہیں کہ اس اصول سے چند چیزیں مستثنا ہیں۔ اصول کیا تھا؟ کہ ہبہ کر کے آپ ہبہ واپس نہیں لے سکتے، کہتے ہیں لیکن چند چیزیں اس سے مستثنا ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز ہبہ کے طور پہ دے اور اس شرط پہ دے کہ وہ اس پہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اس پہ کیا لینا چاہتا ہے؟ بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اپنی اس چیز کو واپس لینا جائز ہوگا۔ جب اس کو وہ چیز نہیں ملی، کیونکہ یہاں پہ اس کا مقصد کیا تھا؟ کوئی چیز بظاہر اس نے دی تحفہ کے طور پہ، لیکن صاف صاف لگ رہا ہے اس کے قرائن صورتحال یہ بتا رہی کہ اس کے اوپر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی اپنی اس چیز کو واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 2، والد اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرے تو پھر واپس لے سکتا ہے، بلکہ اس کی حدیث بھی میں ذکر کر دوں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3539 3539، راوی ہیں عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، دو صحابی۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يحل لرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز عطیہ کے طور پہ دے، ہبہ کے طور پہ دے اور پھر واپس لے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کے لیے حلال نہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حلال نہیں، کیا ہے؟ حرام ہے۔ الا الوالدہ، سوائے والد کے، فیما یعطی ولدہ، وہ جو چیز اپنی اولاد کو ہدیہ کے طور پہ، ہبہ کے طور پہ، عطیہ کے طور پہ دے، اس کو واپس لے سکتا ہے۔ امام شوکانی نے تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا جس میں استثناء ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی چیز ہبہ کی اور کہا کہ میں آپ کو یہ چیز ہبہ کروں گا، لیکن ابھی آپ نے اس کے قبضے میں نہیں دی، اس کے کنٹرول میں نہیں دی، تو آپ اس میں بھی واپسی کر سکتے ہیں۔
آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی میرا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے ہبہ اس کے قبضے میں نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی فوت ہونے سے پہلے کسی سے کہتا ہے کہ میں آپ کو ہدیہ دوں گا، مثال کے طور پہ مولانا صاحب سے کہتا ہے، مسجد کے مولانا صاحب سے، کہ میں آپ کو ایک سوٹ دوں گا، میں عنقریب آپ کو ایک گاڑی دوں گا، میں عنقریب آپ کو ایک بائک دوں گا۔ پھر یہ آدمی دینے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو کیا مولوی صاحب اس آدمی کے بچوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی مجھے دیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا؟ نہیں، البتہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے والد صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کی خواہش کا احترام کریں، مجھے دے دیں، لیکن ان پہ دینا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہبہ کا وعدہ ہے، لیکن وہ چیز ابھی کنٹرول میں دی نہیں گئی تھی۔ چوتھے نمبر پہ ہبہ کی واپسی، تحفہ کی واپسی، عطیہ کی واپسی کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اپنے والد صاحب کو کوئی چیز تحفہ کے طور پہ دی، والد صاحب پھر کیا ہوا، فوت ہو گئے، وراثت تقسیم ہوئی، تو جو گاڑی آپ نے ان کو تحفہ کے طور پہ دی تھی وہ اب آپ کے پاس وراثت میں واپس آ گئی ہے، تو آپ کو یہ حدیث نہیں پڑھ سکتا آپ کے اوپر بھئی آپ نے تو اپنی چیز جو تحفہ کے طور پہ دی تھی واپس لے لی ہے، نہیں، وہ وراثت کے ذریعے واپس آئی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 4 کہ وَيَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ، اولاد کے مابین برابری کرنا واجب ہے، کس مسئلے میں؟ تحفہ دینے کے معاملے میں، عطیہ دینے کے معاملے میں، ہبہ دینے کے معاملے میں کیا واجب ہے؟ برابری۔ اچھا، بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ برابری ہے تحفہ کے معاملے میں، خرچے کے معاملے میں نہیں۔ آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو خرچہ دیتے ہیں تو ہر ایک کو خرچہ دیں گے اس کی ضرورت کے مطابق۔ مثال کے طور پہ آپ کا وہ بچہ جس کی عمر ابھی 6 مہینے ہے، اس کو روزانہ کا 500 روپیہ آپ بطور خرچہ دیں گے؟ نہیں، اس کو کیا دیا جائے گا؟ اس کو دودھ دیا جائے گا، اس کو کھلونے لے کر دیے جائیں گے، اس قسم کی چیزیں دی جائیں گی۔ اور آپ کا ایک بچہ ہے 10 سال کا، اس کو ممکن ہے کہ آپ روزانہ خرچہ دیں گے کتنا؟ 100 روپیہ، لیکن آپ کا وہ بچہ جو ہے 15 سال کا، اس کو ممکن ہے کہ آپ کو دینا پڑے 150 روپیہ یا 200 روپیہ۔ ایسے ہی ایک کا خرچہ کیا ہے، وہ اسکول میں پڑھتا ہے، پرائمری اسکول میں، تو وہاں کی فیس کتنی ہے؟ ایک مہینے کی مثال کے طور پہ 3000 روپیہ، لیکن جو یونیورسٹی کا بچہ ہے اس کی فیس ہوگی 30,000 روپیہ۔ اب یہ جس کو 3000 روپیہ مل رہا ہے، جس کی فیس ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ انصاف سے کام نہیں لیتے، نہیں، یہ خرچے کا معاملہ ہے۔ علاج چل رہا ہے، ایک بچے کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے ہر مہینے مثال کے طور پہ 500 روپیہ، دوسرے کا 5000 روپیہ، کوئی عرض نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی بیماری ہے، ہر ایک کا اپنا ڈاکٹر ہے، کسی کی بیماری کا علاج مناسب تھا حکیم صاحب کے پاس تو آپ حکیم صاحب کے پاس لے گئے، کسی کا مناسب تھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، آپ اسے وہاں پہ لے گئے، کسی کا مناسب تھا ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس، اس کو وہاں پہ آپ لے گئے، تو یہ صورتحال کے مطابق ہوگا۔ یہاں پہ برابری کا مطالبہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ تحفہ جو دیا جاتا ہے وہاں پہ برابری ضروری ہے اولاد کے مابین۔ اچھا، یہاں پہ بھی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کچھ علماء کرام کا موقف ہے کہ برابری ہوگی لڑکوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے مابین بھی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، برابری نہیں ہوگی، وراثت کے اصول کے مطابق تحفہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ لڑکے کو اگر آپ تحفہ دیتے ہیں 1000 روپے کا تو لڑکی کو تحفہ لے کر دیں گے 500 روپے کا۔ لیکن انشاءاللہ یہاں پہ راجح موقف ان علماء کرام کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہدیہ، عطیہ، ہبہ
تحفے کے معاملے میں برابری ہوگی، حتیٰ کہ لڑکی اور لڑکے کے مابین بھی۔ بیٹے کو تحفہ دیا 1000 روپے کا، تو بیٹی کو بھی 1000 روپے کا تحفہ دینا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ بھی سب سے پہلے میں آپ کو لے کر جاؤں گا کس کی طرف بھلا؟ امام بخاری کی طرف۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں وَإِذَا أَعْطَى بَعْدَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِي الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدْ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی آدمی اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی چیز عطیہ کرتا ہے تو لم یجوز، یہ عطیہ نافذ نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا، حتیٰ یعدل بینہم، یہاں تک کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کرے، وَیُعْطِیَ الْآخَرِینَ مِثْلَهُ، اور دوسروں کو بھی اسی طرح کا دے۔ امام بخاری نے کیا کہا؟ مثلہ، مثل، لڑکی لڑکا برابر۔ ولا یشہد علیہ، ولا یشہد علیہ، اور اس پہ گواہ بننا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی والد اپنے ایک بیٹے کو تو عطیہ، ہدیہ اور ہبہ دے رہا ہے، باقیوں کو نہیں دے رہا، تو اگر وہ کہتا ہے کسی کو کہ آپ گواہ بنے کہ میں اس کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، تو گواہ بننے والے کو چاہیے کہ وہ گواہ بننے سے انکار کر دے کہ یہ ظلم کا معاملہ ہے، میں اس میں گواہ نہیں بنوں گا، میں اس میں تعامل نہیں کروں گا۔ امام بخاری کے الفاظ آپ کو صحیح بخاری میں مل جائیں گے، حدیث نمبر 2586 سے پہلے 2586۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ دلیل اس مسئلے میں وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2586 2586، اور روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو امام مسلم، اور نمبر ہے 1623 1623۔ راوی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان اباہ اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد گرامی ان کو لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ نعمان بن بشیر کے والد بشیر نعمان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، کہنے لگے انی نحلت ابنی ھذا غلاما کان لی، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام بطور تحفہ دیا ہے۔ دیگر روایات میں تفصیل آتی ہے، وہ بھی بخاری کی ہیں، کہ ان کی والدہ کا نام تھا امرہ بنت رواحہ، عبداللہ بن رواحہ کی بہن۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ میرے اس بیٹے کو تحفہ دیں، اور صورتحال سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی، تو یہ والی بیوی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کو ہدیہ ملے، تو کہا کہ آپ ہدیہ دیں، اور کہا میں لیکن مطمئن نہیں ہوں گی آپ پہ جب تک کہ آپ اس ہدیے کے اوپر اللہ کے رسول کو گواہ نہ بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں چاہتی کام پکا ہو جائے، کام کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے۔ تو یہ پھر لے کر گئے نعمان کو اللہ کے رسول کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے کہا اکل والدک نحلت مثل ھذا، کیا اپنی ساری اولاد کو تو نے اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ مثل ھذا، اسی جیسا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد میں سے لڑکوں کو اس جیسا دیا ہے اور لڑکیوں کو اس سے آدھا دیا ہے، یہ نہیں کہا آپ نے، دھیان سے۔ اکل والدک نحلت مثل ھذا، کیا اپنی تمام اولاد کو تو نے اسی طرح کا ہدیہ دیا ہے؟ فقال لا، کہنے لگے نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجعہ، آپ نے کہا کہ پھر یہ جو تحفہ اس کو دیا ہے غلام، یہ واپس لے لو۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا یہ ظلم ہے اور میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، اور پھر آپ نے کہا تھا اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف سے کام لو۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور اٹھے گا جس کو امام شوکانی نے نہیں اٹھایا لیکن میں اور آپ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ کیا باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو تحفہ دے سکتا ہے؟
امام شوکانی نے تو یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب تحفہ دے تو برابری کرے. ہمارا سوال یہ ہے اس سے پہلے کہ کیا اولاد کو تحفہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بھلا کیوں اٹھا؟ یہ سوال اس لیے اٹھا کہ حدیث آتی ہے انت و مالک لابیک. یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، نمبر ہے 2291 2291، کہ آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو جب بیٹے کا سارا مال باپ کا ہی ہے تو باپ کو تحفہ دینے کا فائدہ. تو یہاں سے بلکہ ہمیں پتہ چلا کہ اس حدیث کا لوگوں نے مفہوم غلط سمجھا ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اگر بیٹے کا سارا مال باپ کا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں باپ کا حصہ کتنا رکھا ہے؟ عام طور پہ 1/6 بنتا ہے. عام طور پہ کیا بنتا ہے؟ 1/6، چھٹا حصہ. جب مرنے والا بیٹا اپنی اولاد چھوڑ کے گیا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں سے 1/6 اس کے باپ کو ملے گا اور اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8، 1/8، یعنی کہ 8 میں سے 8واں حصہ ملے گا، اور باقی جو ہے مرنے والے کی اولاد کو ملے گا. تو اگر بیٹے کے سارا مال باپ کا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس کو چھٹا حصہ ملے گا؟ پھر تو وراثت کا نظام ہونا ہی نہیں چاہیے، سارا مال ہے ہی باپ کا. جبکہ اللہ نے کہا کہ اس میں 1/6 باپ کا ہے، 1/6 ماں کا ہے، 1/8 بیوی کا ہے اور بیٹوں کا بھی ہے. تو پتہ چلا انت و مالک لابیک کا وہ مطلب نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی اگر کوئی ضروری حاجت ہو، ضروری حاجت، فضول خرچی نہیں، ضروری حاجت ہو تو اپنی اولاد کے مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے مال کا مالک ہی باپ ہو، ایسا نہیں ہے. واضح ہو گیا؟ اسی لیے تو بشیر جو تھے اپنے بیٹے نعمان کو کیا دینا چاہ رہے تھے؟ تحفہ. تو اگر اولاد کا مال باپ ہی کا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے تحفہ دینے کا فائدہ کیا؟ اس کا غلام تمہارا ہی ہوگا، کیوں تحفہ دے رہے ہو؟ تو پتہ چلا باپ کا اپنا مال ہوتا ہے جس کا وہ مالک ہے، اور بیٹے کا اپنا مال ہوتا ہے جس کا وہ مالک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو تحفہ دے سکتے ہیں. بلکہ یہاں سے ہلکا سا یہ بھی اشارہ کر دوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ میں کہ باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے کچھ چیز بیچنا چاہے تو اولاد بیچنے نہیں دیتی. تو ہم ایسی اولاد سے کیا کہیں گے؟ تم کون ہوتے رکاوٹ بنے؟ اس کا اپنا مال ہے. تمہارا مال تب ہوگا جب وہ فوت ہوگا. ابھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو مال بیچنے سے روکو، چاہے مال بیچ کر وہ حج کرنے پہ جائے، چاہے وہ عمرے کے لیے جائے، چاہے مال بیچ کر وہ مسجد بنائے، جو بھی کرے وہ. البتہ منت سماجت آپ کر سکتے ہیں، درخواست آپ کر سکتے ہیں، لیکن پریشر ڈالیں، آپ بدتمیزی کریں، نافرمانی کریں، ان کو تنگ کریں، ان کو غم دیں، یہ جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس آج کے درس کے آخری مسئلے کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ وَالرَّدُّ لِغَيْرِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ مَكْرُوهٌ. وَالرَّدُّ اور ہدیہ مسترد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، قبول نہ کرنا. لِغَيْرِ مَانِعٍ شَرْعِيٍّ بغیر کسی شرعی رکاوٹ کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، مکروہن یہ ناپسندیدہ ہے. تحفہ کوئی آپ کو دے رہا ہے، آپ لینے سے انکار کر دیں اور کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے تو یہ آپ کی حرکت جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. شریعت نے ایسی حرکت کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ تحفہ شریعت تو کہتی ہے کہ دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے.
تو آپ جب ریجیکٹ کریں گے تو آپ اپنے بھائی کو پریشان کریں گے، اس کو آپ تکلیف دیں گے۔ تو آئیے اس بارے میں اب دلائل کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک تو اس موضوع پہ ہمارے پاس حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے 2573 2573، راوی ہیں صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کے طور پہ دیا جنگلی گدھا، اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وہو بالابواء او بودان، جبکہ نبی علیہ السلام مکہ مدینہ کے راستے میں ابواء یا ودان مقام پہ تھے۔ فرد علیہ، تو آپ نے صاحب بن جسامہ کے اس ہدیے کو، اس گفٹ کو، اس تحفے کو مسترد کر دیا، واپس کر دیا، نہیں لیا۔ فلما رأى ما فی وجہہ، جب آپ نے دیکھا ان کے چہرے پہ غم اور پریشانی کے آثار کو، تو آپ نے کہا اما انا لم نردہ علیک الا انا حرم، کہ ہم نے تمہارے اس ہدیے کو ریجیکٹ نہیں کیا مگر اس مجبوری کی وجہ سے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ یعنی کہ صاحب بن جسامہ نے جنگلی گدھا شکار کیا تھا آپ کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر۔ چونکہ آپ کی خاطر کیا گیا تھا اس لیے آپ کے لیے اس کو لینا جائز نہیں تھا جبکہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ تو شرعی مجبوری ہوئی نا، کیونکہ جو حالت احرام میں ہے اس کو جنگلی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمندری شکار کر سکتا ہے، مچھلی کا شکار کر سکتا ہے، جنگلی شکار نہیں کر سکتا۔ ہرن، جنگلی گدھا، جنگلی خرگوش، ان چیزوں کا وہ شکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی کی کوئی اشارہ کر سکتا ہے کہ وہ جا رہا ہے شکار کر لو، اور نہ ہی کوئی اس کی خاطر شکار کرے۔ البتہ کوئی اپنی خاطر شکار کرے اور پھر اس کو دے دے اس میں سے کچھ یا سارا، تو پھر جائز ہے۔ تو آپ کے یہ الفاظ کہ ہم نے تمہارا تحفہ کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحفہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ہو۔ مثال کے طور پہ شرعی مجبوری کیا ہے کہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ حرام ہے، آپ کو تحفے کے طور پہ شراب کی بوتل دی جا رہی ہے، تو کیا آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے، بلکہ آپ نے تو سمجھانا ہے اس کو کہ نہیں، نہ شراب خریدنا جائز، نہ تحفے کے طور پہ دینا جائز، نہ تحفے کے طور پہ لینا جائز، اور نہ پینا جائز۔ ایسے ہی آپ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ آپ کو پہلے تحفے نہیں دیتا تھا، جب سے آپ نے قرضہ دیا وہ آپ کو تحفے دینا شروع ہو گیا ہے، تو پھر تحفہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ تحفہ کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا۔ آپ قرض کے اوپر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا تحفہ لینے سے انکار کروں، تو ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ آپ دیکھیں اس تحفے کی مارکیٹ میں ویلیو کتنی ہے۔ اس نے آپ کو دیا ہے ایک موبائل تحفے کے طور پہ، اب آپ دیکھیں مارکیٹ میں اس موبائل کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت ہے 50,000 روپیہ، اس نے آپ کو قرضہ دینا تھا 5 لاکھ روپیہ، تو 50,000 روپیہ آپ کاٹ دیں اور کہیں جی اب میرا تحفہ، اب میرا قرضہ رہ گیا آپ کے ذمہ 4,50,000 روپیہ۔ ایک اور شکل بھی ہے، اس نے آپ کو دیا 50,000 روپے کا موبائل، آپ اس کو وہ چیز لے کر دے دیں جس کی اس کو ضرورت ہے، تحفے کے طور پہ آپ بھی اتنا ہی تحفہ دے دیں، اتنا یا اس سے بھی مہنگا، سستا نہیں، اتنا ہی۔ ایسے ہی حکمران تحفہ لینے سے انکار کر سکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو بطور رشوت تحفہ دیا جا رہا ہے، اس سے غلط کام لیں گے بعد میں یہ لوگ، اس کو پتا ہے اس آدمی کا کہ یہ مجھ سے کوئی غلط کام لے گا، پھر میں انکار نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے تحفہ لیا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب من لم يقبل الہدیۃ لعلۃ، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کوئی ہدیہ ریجیکٹ کر دیا کسی وجہ سے، کسی سبب سے۔ اور پھر امام بخاری وہاں پہ قول ذکر کرتے ہیں امام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا، جو تابعی تھے اور حکمران رہے ہیں، اموی خلیفہ تھے۔
وہ کہا کرتے تھے کانت الہدیۃ فی زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً والیوم رشوہ، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہدیہ ہوا کرتا تھا، آج ہدیہ رشوت بن چکا ہے۔ ان کے حکمران کو، سرکاری آفیسر کو، جو سرکاری ملازم کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ رشوت ہوتا ہے۔ ہاں، سرکاری ملازم اس سے تحفہ لے سکتا ہے جو اس کو سرکاری ملازم بننے سے پہلے بھی تحفہ دیا کرتا تھا، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا دوست ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جو تحفہ دے گا مجھے پتہ ہے مجھ سے غلط کام نہیں لے گا، یا یہ تحفہ جو دے رہا ہے میرے عہدے کی وجہ سے نہیں دے رہا، کسی اور وجہ سے دے رہا ہے۔ اور اگر آپ کے عہدے کی وجہ سے تحفہ مل رہا ہے اور آپ سے 2 نمبر کام نہیں لیا جائے گا، پھر بھی وہ تحفہ آپ کا نہیں ہے، وہ حکومت کا ہے، وہ بیت المال کا ہے، وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوگا، آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہاں پہ آخر میں یہ وضاحت کر دوں کہ عمدۃ الاحکام حدیث شریف کا درس جو ہوا کرتا تھا اتوار کو، سنڈے کو، وہ آئندہ ہوا کرے گا انشاءاللہ جمعہ کے دن، فرائیڈے کو انشاءاللہ۔ اور آج کیا تھا؟ سوموار، یعنی کہ منڈے، تو کل منگل ہے، ٹیوزڈے، اور کل درس ہوگا کس کا؟ عقیدہ واسطیہ کا، عقیدے کی کتاب امام تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اور بدھ کو، وینسڈے کو درس ہوا کرے گا کس چیز کا؟ کتاب الفوائد کا، جو کس کی ہے؟ امام القیم رحمہ اللہ کی۔ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑے مفید اس میں یعنی کہ چیزیں ہیں جن سے انسان جو ہے اس کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نیک کام کروں، آخرت کی تیاری کروں، اور دنیا میں شوق کم ہوتا ہے۔ اور جمعرات کو درس ہوتا ہے کس کا؟ تفسیر کا، اور جمعے کو انشاءاللہ ہوا کرے گا عمدۃ الاحکام کا حدیث شریف کا۔ تو آپ خود بھی شریک ہوں، دوسروں کو بھی رغبت دیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں لنک وغیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔